السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، گزشتہ روز عالمی منظر نامے پہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مکۃ المکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوغان اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جمعے کے روز اس معاہدے پر مکۃ المکرمہ میں دستخط کیے۔ ناظرین، اگرچہ اس معاہدے کی مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئیں، تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد جارحیت کے کسی بھی اقدام کے خلاف اجتماعی دفاع اور ساتھ میں دفاع کو مضبوط بنانا اور ساتھ میں دفاعی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا شامل ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا متبادل سے تصور کیا جائے، اور ساتھ میں یہ کہ کیا امریکی فوجی اڈے اب قصہ پارینہ ہونے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ اس مشترکہ دفاعی معاہدے کا اسرائیل اور ایران کے لیے مطلب کیا ہوگا؟ جبکہ تیسرا سوال یہ بھی ہے ناظرین کہ بیرونی جارحیت کا شکار ہونے والے خطے کے دیگر ممالک کو بھی اس معاہدے کا حصہ بنایا جائے گا کہ نہیں؟ اور ناظرین، ساتھ میں اب یہ بھی دیکھا گیا کہ مغربی ماہرین میں سے کوئی تو اس معاہدے کو نیٹو کی طرز پہ مسلم ممالک کا دفاعی اتحاد قرار دے رہا ہے، تو کوئی اسے سنی ممالک کا فوجی اتحاد۔ ناظرین، پاکستان 72 سال قبل 1954 میں بھی امریکہ کی چھتری کے تلے دو دفاعی معاہدوں کا حصہ بنا۔ ایک معاہدے کو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو کے نام سے، جبکہ دوسرا ساؤتھ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے، گویا کہ سیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا بنیادی مقصد سر جنگ کے دوران سوویت یونین اور کمیونزم کا راستہ روکنا تھا۔ سیٹو کے تحت جو معاہدہ تھا اس کے آرٹیکل 4 میں باہمی دفاع کی شق موجود تھی، لیکن امریکہ نے اس میں کچھ اور شرائط بھی شامل کیں، جس میں یہ بھی ایک شامل تھی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورت میں امریکہ خود کو اس سے دور رکھ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ پھر پاکستان نے بھی امریکہ کی جانب سے ویتنام جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین، موجودہ دفاعی معاہدہ اگر اس کو لیا جائے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تنازع کی صورت میں کیا ترکیہ اور سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دیں گے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور ایران تنازع کی صورت میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ یہی کچھ اہم سوالات ہیں اور ایک معاہدہ ہوا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ مجھے گفتگو میں گویا کہ میرے ساتھ موجود ہوں گے ویڈیو لنک پہ سابق سفیر ہیں جاوید حسین صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب، اور اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے معروف صحافی تجزیہ کار باقر سجاد سید نے۔ بہت شکریہ باقر آپ کا بھی۔ جاوید صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کروں گا، اور سب سے پہلے سر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاہدہ کس کی ضرورت تھی، اور کیا جو پہلا سوال ہے کہ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر سیکیورٹی کی اب تک کی ارینجمنٹس ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہی ہیں؟ خیال یہ ہے کہ جی ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اور اس کی جو نتائج نکلی ہیں اس سے ایک امپریشن وہ جو ڈیولپ ہوا وہ یہ ہے کہ امریکہ جو خطے کے ممالک ہیں جہاں پہ اس نے اپنے اڈے یعنی فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے اور ہیں، وہ ان ممالک کا خاطر خواہ دفاع نہیں کر سکا، جبکہ ایران نے جوابی طور پہ ان فوجی اڈوں کو اپنا نشانہ بنایا، تو اس سے امریکہ کی ایک تو خیر انوینسیبلٹی کا جو امیج تھی وہ بھی اس کو دھچکا سخت پہنچا۔ ایک مڈل پاور نے اس کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک نے بھی یہ دیکھا کہ وہ جو فوجی اڈے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان کی سیکیورٹی کو اسٹرینگتھن کریں، وہ الٹا ان کے لیے ایک باعث یعنی ان کی ولنریبلٹی کا ایک باعث بن گئے تھے۔ تو ایک یہ امپریشن ڈیولپ ہوا کہ خطے کے ممالک کو آپس میں تعاون کر کے اپنی سیکیورٹی کے لیے بندوبست کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے کچھ چند مہینوں سے ترکیہ، سعودی عربیہ، پاکستان اور مصر کے نمائندوں کے درمیان وزراء خارجہ کے لیول پہ اور ہائر لیول پہ بھی آپس میں بات چیت چل رہی تھی کہ کس طرح سے آپس میں ایک دفاعی قسم کا معاہدہ کیا جائے۔
آخر وقت پہ میرا خیال میں مصر نے شاید آپٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن باقی جو جی ممالک ہیں، جو یعنی سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان، انہوں نے کل اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور اس کا جو سینٹرل یا مرکزی جو اس کا آبجیکٹو وہ یہی ہے کہ ان ممالک کی جو سیکیورٹی ہے اس کا انحصار ان کی اپنے تعاون پہ، اپنے ملٹری کوآپریشن پہ اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے پہ ہو، اور اس لیے اس میں ایک کلوز یہ رکھی گئی ہے کہ ایک کے اوپر حملہ وہ سارے دوسرے ممالک کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ وہ کلوز ہے جو صحیح نیٹو کے جو ٹریٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں بھی ایک آرٹیکل 5 میں یہی اسی سے ملتی جلتی کلوز ہے۔ لیکن اب یہ آگے دیکھنے والی صحیح بات ہے کہ یہ کلوز کو کس طرح سے ممبر اسٹیٹس انٹرپریٹ کریں گے جب ایکچولی کوئی چیلنج آتا ہے یا کوئی ایک ملک کو کسی قسم کی کوئی تھریٹ ملتی ہے، تو کس طرح سے یہ ممالک آپس میں کنسلٹیشن کر کے اور وہ اس تھریٹ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال میں اس کے جو ایگریمنٹ کے صحیح 2-3 امیڈیٹ اثرات تو ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک جی جو دفاعی معاہدہ ہے اس کا ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہوگا۔ ایک پوٹینشیل اگریسر جو ہے کسی بھی ممالک، چاہے لیٹس جی ٹیک دا کیس آف انڈیا، انڈیا کی اور پاکستان کی، ہمیں یعنی معلوم ہے کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک تھریٹ جاری اور ساری صحیح عرصے سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب انڈیا آئندہ جب کیلکولیشن اس نے کرنی ہوگی اپنی سیکیورٹی کو، تو اس کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ اب سعودی عربیہ اور صحیح ترکی بھی کھڑے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ٹھیک ہے ایک جو مشکلات ہیں یا ان کی جو آبسٹیکل ان کے راستے میں ہوگی وہ زیادہ ہو جائیں گی، ناقابل صحیح کو انسرماؤنٹیبل قسم کی ان کے لیے ایک رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی یا صحیح مشکلات کھڑی ہوگی۔ اور اسی طرح اور دوسرے ممالک کا بھی ہے، اور ان کو خدا نخواستہ کوئی تھریٹ ہوتی ہے تو ان کو اس جی سلسلے جی میں بھی ان کو پتا ہوگا کہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہے، صحیح دوسرا یہ ہے کہ ایگریمنٹ سے تینوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کے میدان میں کوآپریشن، جو مختلف فیلڈز ہیں ڈیفنس کے، ان میں مدد ملے گی۔ تینوں ممالک کی اپنی یقیناً اپنی اسٹرینگس ہیں اور ویکنیسز ہیں، لیکن صحیح وہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں گی۔ اور تیسرا یہ چیز ہے کہ مناسب ڈیفنس کا جب اتنا میکینزم اور اتنی کوآپریشن بڑھے گی تو اس کا میرا خیال میں انڈائریکٹ صحیح ایفیکٹ ان ممالک کی آپس میں جو معاشی اقتصادی کوآپریشن ہے، فائنینشیل کوآپریشن ہے، اس میں بھی اضافہ صحیح ہوگا۔ اور آخر یہ ہے کہ ان ممالک آپس میں جی یہ مل کے خطے کی اپنی سیکیورٹی اور پھر انڈائریکٹلی خطے کی سیکیورٹی میں مل کے کام کرنے سے ایک یہ چیز ظاہر صحیح ہوگی کہ امریکہ کی وہ امریکہ کے لیے امریکہ کا جو رول ہے وہ جو پہلے جتنا پرومیننٹ تھا، جتنا صحیح زیادہ پرویسو تھا، وہ اب کم ہوتا صحیح جا رہا ہے، اور ایسا ایسا یہ ممالک شاید ایک نئے سیکیورٹی جی آرکیٹیکچر کو ڈیولپ کریں گی، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر جی کی جی ایک سلم سے شروعات ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں، اس طرح سے اور ریجن اس میں کو شامل ایک نیا سیکیورٹی یہی میں ذرا سر آرکیٹیکچر۔ سوال ذرا تھوڑا سا میں جی جی میں یہی سوال ذرا خالد چشتی صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ انفیکٹ اگر سر مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہاں تو جو پوٹینشیل ایگریسر ہے وہ تو اسرائیل ہے، تو کیا ہم یہ تصور کریں کہ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل سینٹرک ایک معاہدہ ہے اور وہاں پہ جو ایک تھریٹ پایا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا اسپیکٹرم تھوڑا سا وسیع ہے، یہ بڑا ہے، اس سے کہیں اور بھی کچھ اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے میں عرض کرتا چلوں کہ ایسے معاہدے ہوتے کن بنیاد یا پری ریکوزٹ کیا ہوتا ہے جب ایسے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن اکٹھے ہونے کی وجہ پہلے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ جب ممالک ایسے جی اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ کی نیشنل انٹرسٹ وہ کنورج کرتی ہے، پہلا نمبر، جی یعنی کہ آپ کے جو نیشنل پرائرٹیز ہیں اس میں کنورجنس ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے آپ صحیح کو کامن پرسپیکٹو تھریٹ کا کیا ہے، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف کامنلٹی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کی قابلیت اور حوصلہ یا کریڈیبلٹی اب کتنی ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی جو کنٹریبیوٹ کر سکے گی، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو۔ چوتھا اور موسٹ صحیح امپورٹنٹ سیگمنٹ یا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ کریڈیبل کتنے ہیں، یعنی آپ کی ریلائبلٹی کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ صحیح نے مسئلے آتے کسی اور وجہ سے۔
اور پانچواں اور آخری امپورٹنٹ صحیح جو سب سے اچھا ہے اس معاہدے کے اندر جو ایک نیچرل کورس آف ایکشن یا کنورجنس ہے وہ یہ ہے، جو اچھی بات ہے ان 4 نقطوں کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کے تینوں کے جو جی اس وقت ہیں ان میں اریٹنٹس نہیں ہے کوئی آپس میں. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کنورج کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ڈفرینس اوپینین بڑا اسٹرانگ ایسا ہوتا ہے جو اوور شیڈو بعد میں کسی وجہ سے کر سکتا ہے. یہ بہت پازیٹیو صحیح ہے. اور چھٹا ایک اور ایڈوانٹیج ان ملکوں کو تینوں کو یہ ہے کہ ہمارے امریکہ یا باقی سپر پاور جو ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ان کے ساتھ بھی ریٹرنس نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ٹویسٹنگ کا ایک ایلیمنٹ رہ جاتا ہے کہ ایک ملک کسی اور ملک کی طرف الائنڈ ہے. ایک ہمارے تمام کے امریکن کے ساتھ، رشینز کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ ایک ورکیبل اچھے تعلقات ہیں تینوں ملکوں کے. تو میں اس کو پائیداری کے ایلیمنٹ سے دیکھ رہا ہوں نمبر صحیح 1. پھر جیسے میں کلوزنگ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تینوں ٹھیک ہے ملک اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کر آتے ہیں. یعنی ترکی اس وقت ہے ون آف دا موسٹ ہوں ایڈوانس ملیٹریلی ایڈوانس ملک ہے. میں آپ کو ڈیٹا سے ثابت کرنے کی اگر کوشش ٹھیک ہے کرتا ہوں تو یہ آج سے 25 سال پہلے صرف $1 بلین کی ان جی کی ڈیفنس انڈسٹری تھی اور صرف $200 ملین کی ایکسپورٹ ہوتی صحیح تھی ایئر 2000 میں. آج 25 سال بعد 1 بلین سے صحیح یہ 20 بلین کی انڈسٹری ہے اور 200 ملین سے لے کر صحیح یہ 8.2 بلین کی ایکسپورٹ ہے. اور 10 کے تمام ٹاپ کے 10 ملکوں میں شامل ہے ترکی ڈیفنس ایکسپورٹ میں. صحیح پاکستان کی سٹرینتھ یہ ہے کہ بیٹل صحیح ہارڈنڈ کامبیٹ پروون ہماری فورسز ہیں تینوں، اور خاص طور پہ پاک فضائیہ نے جو پچھلے سال ٹھیک کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے. جی انڈیجینئس ہماری بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، جیف 17 تھنڈر ہے، ڈرونز ہیں اور بہت زیادہ اور ٹیکنالوجی ہے. اور جی سعودی عرب پلگ ان کرے گا گیپ جو ٹھیک ہے دونوں ملکوں کو چیلنجز ہیں، وہ ہے فائنینشیل ریسورسز اور فائنینشیل اسٹرینتھ جو ہے. تو یہ نیچرل صحیح کورس آف ایکشن ہے جس کو میں ایک صحیح لاجیکل دیکھ رہا ہوں اور ڈائیورسفائی ہوتا بھی دیکھ رہا ہوں. پروگرام میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.